الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد نماز عصر کی آج ہماری سوال و جواب کی یہ تیسری نشست ہے اور آج کے دن کی بھی تیسری نشست ہے اور رمضان المبارک کی بھی یہ تیسری نشست ہے۔ سوال یہ ہے کہ گھروں میں جو جماعت ادا کر رہے ہیں تو وہ چھوٹے بچوں کو ساتھ کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ چھوٹے بچوں کو جو بہت چھوٹے ہوں، کھڑے ہو گئے، بھاگ گئے، آگے چلے گئے، پیچھے ہٹ گئے، اس میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن جن بچوں کو فہم ہے نماز کا، جنہیں نماز یاد ہے اور فہم حاصل ہے، تو وہ پیچھے صف بنائیں گے۔ امام مصلی پر کھڑا ہوگا اور پیچھے اس کے بچے کھڑے ہوں گے، دو بچے ہیں، دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے پچھلی صف میں خواتین کھڑی ہوں گی۔ تو ایسے نماز ادا کی جائے گی۔ ایک ہی صف میں دائیں بائیں بچوں کو کھڑا کر کے اور درمیان میں خود کھڑا ہو کر امام بن کر نماز پڑھانا جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جب آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے انہیں پیچھے کر دیا اور پچھلے صف پھر مکمل ہو گئی تھی اور اس سے پیچھے پھر عورتوں کی۔ ایسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، پہلی صف مردوں کی اور دوسری صف جو ہے وہ بچوں کی اور تیسری صف جو ہے وہ عورتوں کی ہوگی۔ ایسے صف بندی کر کر گھروں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ گھروں میں بچوں کی تربیت ہو جائے گی اور بچے نماز کے عادی بن جائیں گے، صحیح نماز کا طریقہ سیکھ جائیں گے اور آپ ان کی نماز کو سنتیں چیک بھی کر سکیں گے، سنتوں کی ترغیب دے سکیں گے۔ بچوں کی تربیت میں کافی آپ کا ہاتھ ہو جائے گا۔ ہر نماز کا اہتمام کریں گے تو سارے گھر والے باقاعدہ، کیونکہ جب جماعت کا ماحول گھر میں بن جائے گا تو سارے گھر والے نماز کی تیاری کریں گے، تو اس لیے ایسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ السلام علیکم، میں کیا اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتا ہوں تو کس طرح کر سکتا ہوں؟ سوال یہ ہے کیا میں اپنی اہلیہ کے ساتھ باجماعت نماز کا اہتمام کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں۔ آپ بحیثیت امام آگے کھڑے ہوں گے اور آپ کی اہلیہ آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی، پچھلی صف میں، یعنی دو صفیں، دو مصلے بچھائیں، ایک مصلے پر آپ ہو جائیں گے اور آپ کے مصلے کے پیچھے دوسرا مصلی بچھے گا اور وہاں پر آپ کی اہلیاں کھڑی ہوں گی۔ اہلیہ کو آپ اپنے ساتھ ایک ہی مصلی پر کھڑا نہیں کر سکتے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ عورت ایک ہوگی تو پیچھے کھڑی ہوگی، مرد اگر دو ہوں گے تو وہ دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو ہی تین ہوں گے تو مرد پیچھے آ جائیں گے، امام آگے چلا جائے گا اور عورت تو پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہاں، عورت اس کے ساتھ دوسری عورتیں، بچیاں یا آپ کی کئی بیویاں ہیں تو وہ اکٹھی کھڑی ہو سکتی ہیں۔ ایسے نماز ادا کرنی چاہیے۔ کیا نہانے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟
سوال یہ ہے کیا غسل کرنے کے بعد وضو کرنا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ نے سنت کے مطابق غسل کیا، غسل جنابت جسے کہتے ہیں، سنت کے مطابق ادا کیا، یا ویسے دوسرا غسل بھی آپ نے عام غسل بھی سنت کے مطابق ادا کیا، کیسے کہ اپنے جیسے وضو کرتے ہیں مکمل وہ طریقہ آپ نے اپنایا اور پھر غسل کیا مکمل، آخر میں اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھو لیے، لیکن اس دوران میں شرم گاہ کو ہاتھ نہیں لگایا، تو پھر آپ کا وضو موجود ہے، وضو ہو چکا ہے۔ اور اگر دوران غسل آپ نے یہ سارا اہتمام کیا لیکن شرم گاہ کو ہاتھ لگ گیا، تو پھر آپ کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا، کیونکہ شرم گاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنا چاہیے سنت کے مطابق۔ السلام علیکم، گھر میں جماعت ادا کرنے کے لیے اذان دینا ضروری ہے یا باہر کی اذان سن کے اس پہ جماعت کرنا؟ سوال یہ ہے کہ کیا گھر میں جماعت کرانے کے لیے اذان دینا ضروری ہے یا اذان کی جو آواز آ رہی ہے اس کے بعد گھر میں جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ گھر میں اذان نہیں دینی چاہیے۔ اذان اصل میں صدا ہے، بلاوا ہے، بلایا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے، حی علی الفلاح، فلاح کی طرف آئیے۔ تو نماز کے لیے ہم باہر سے لوگوں کو اجازت نہیں دے رہے، اپنے گھر میں تو ہم نے اپنے گھر والوں کا اہتمام کیا، تو اس لیے اذان کی ضرورت نہیں۔ اذان باہر کے لوگوں کے لیے صدا ہے کہ مسجد کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ تو گھر میں صرف باہر کی آواز سن کر یا وقت ہونے پر کہ یہ وقت ہو چکا ہے، اذان کی آواز نہ بھی آئے تو تکبیر کہہ کر، اقامت کہہ کر جماعت کھڑی کر لینی چاہیے، یہی صحیح۔ سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے ہم بستر یا احتلام کی بعد، سحری کے بعد جو ہے نا کھانا کھا کے غسل کر سکتا ہے، لیکن کوئی بندہ ایسا ہو جس نے کوئی گناہ کیا ہو، تو اس کے لیے بھی یہی جائز ہے کہ وہ بھی، یا جو گناہ گار بندہ ہے وہ پہلے غسل کر لے؟ سوال یہ ہے کہ جنبی ہو جائے یا محتلم ہو جائے تو پھر وہ پہلے سحری کھائے اور بعد میں غسل کرے، یا پہلے غسل کرے اور بعد میں سحری کھائے؟ جنبی حالت میں شخص یا محتلم ہو تو وہ پہلے سحری کھا سکتا ہے اور بعد میں غسل کر سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص کوئی گناہ کر لے تو توبہ بعد میں کرے یا پہلے سحری کھائے اس گناہ سے؟ تو پہلے وہ توبہ اسی وقت کر لے زبان سے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر دے، صدق دل سے توبہ کی شرائط پوری کرے، اور اس کے بعد پھر وہ سحری کھا لے۔ کہ ممکن نہیں ہے کہ کیا خبر کہ موت آ جائے اور اس گناہ کی کیفیت میں موت آ جائے، تو اس لیے پہلے توبہ کر لے۔ توبہ کے لیے اگر اسے صلاۃ التوبہ پڑھنا چاہتا ہے تو پھر وہ پہلے سحری کھا لے اور پھر وہ وضو کر کے باقاعدہ صلاۃ التوبہ ادا کرے، پہلے پھر سحری کھا لے تاکہ سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے، اور اس کے بعد وہ توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگے۔ سوال کیا 6 فٹ کی دوری پر بھی جماعت ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ سوال کا جواب ہم پہلے دے چکے ہیں کہ 6 فٹ کے دوری پر بھی جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں مساجد میں۔ حکم تو یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہو جانا چاہیے، لیکن حالات اور ایمرجنسی، اس میں استاد العلماء حافظ محمد شریف حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ وہ فاصلے پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اور
استادی فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ جید عالم دین استاد العلماء، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ مل کر کھڑے ہوں، اگر دور کھڑا ہونا تو پھر گھروں میں جا کر نماز ادا کریں، پھر گھروں میں جا کر نماز پڑھ لیں۔ ہمارا عمل تو یہی ہے کہ ہم اپنی مسجد میں قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملانے کی دعوت دیتے ہیں، صف بندی کر کر مکمل نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جماعت نماز فرض نماز کی بات ہے تو کیا کرتا ہوں؟ کیا سوال یہ ہے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا مانگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اجتماعی دعا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں میں ہر فرض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک دن بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اس طریقے سے اجتماعی دعا مانگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس مروجہ اجتماعی دعا کو بدعت کہتے ہیں۔ ہاں، اگر فرض نماز کے بعد مقتدی کہہ دیں کہ میرے لیے دعا کریں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی نے کہا اور آپ نے رفع یدی اپنے ہاتھ اٹھا دیے تھے، تو ایسے اگر کوئی مقتدی کہہ دے تو پھر دعا مانگی جا سکتی ہے۔ باقاعدگی سے روزانہ کی بنیاد پر ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ اگر پپو یا تایا گھر کے ساتھ رہتا ہوں، کیا روزے کی حالت میں ان کی بچوں سے بات کر سکتے ہیں؟ اگر پپو یا تایا گھر کے پھوپھی اور تایا گھر کے پڑوس میں ہیں تو ان کی اولاد سے روزے کی حالت میں بات کی جا سکتی ہے نہیں؟ دیکھیے، سوال یہ ہے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے محرم، غیر محرم؟ پھوپھی محرم ہے آپ کے لیے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہیں۔ مرد کے لیے کوئی پردہ نہیں، بات کی جا سکتی ہے۔ اگر پھوپھی کی بیٹی سے آپ نوجوان ہو کر اس سے کوئی محبت اور پیار کی بات کرتے ہیں، لغویات کرتے ہیں، تو یہ شرعاً روزے کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے اور بغیر روزے کی حالت میں بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، روزے کی حالت میں آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، وہ عورت ہے، غیر محرم ہے، کوئی بات کر سکتا ہے جو اس قسم کی بات نہیں ہے، ویسے کوئی بات کر سکتا ہے، کوئی چیز دے رہا ہے، کوئی لے رہا ہے تو دے بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں، بات بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات سے مراد اگر کوئی محبت کا پیغام ہے اور کوئی آنکھ کا غلط استعمال ہے تو یہ روزہ خراب کرنے والی بات ہے، اور روزے کے بغیر بھی ایمان خراب کرنے والی بات ہے۔ کیا شرمگاہ کو کپڑے پہنتے وقت چولے تو بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، وضو کے بعد سوال یہ ہے کہ اگر شرمگاہ کو کپڑا پہنتے ہوئے ہاتھ لگ جائے، نہ چاہتے ہوئے بھی، لاشعوری طور پر بھی، تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کپڑے کے اوپر سے اگر ہاتھ لگ جائے پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ شلوار پہن لی ہے اور اوپر سے ہاتھ لگا لیا، شرمگاہ کو خارش ہے یا کوئی تکلیف ہے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا۔ درمیان میں کوئی کپڑا نہیں ہے اور ہاتھ لگ گیا ہے زاربند سیدھا کرتے ہوئے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اسے وضو کرنا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ ہمارے یہاں افطاری کے وقت دوسری مسجد سے اذان کی انتظار کی جاتی ہے۔ روزہ دار کو روزہ ٹائم پہ افطاری کرنی چاہیے یا اذان کا انتظار کرنا چاہیے جو 5 منٹ لیٹ ہوتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے افطار کس وقت کرنا چاہیے؟ مسجد قریب کی اذان کی آواز پر کرنا چاہیے یا وقت ہونے پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا غربت الشمس فقد افطر الصائم او کما قال علیہ السلام، جب سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔
پڑوس کی مسجد سے جو آواز آ رہی ہے وہ 5 منٹ کے بعد آتی ہے یا 1 منٹ کے بعد، کیونکہ احناف کے ہاں وقت ہو جانے پر بھی اذان نہیں دی جاتی، ان کے ہاں کچھ منٹ احتیاط کے ہوتے ہیں، احتیاط کرو، تھوڑا سا 1 منٹ ٹھہر جاؤ، 2 منٹ ٹھہر جاؤ۔ فقہ حنفی کے مطابق پھر وہ احتیاط کو اصل وقت میں جمع کر کے پھر اذان دیتے ہیں، ایسا صحیح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک روزہ جلد افطار کرے گی۔ جلد سے مراد یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد افطر الصائم، اب افطار ہے روزے دار کے لیے، تو اسے اپنے وقت پر افطار کر لینا چاہیے، اذان کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ وہی کیا نامحرم سے روزے میں بات کرنا کر سکتے ہیں؟ پپو وہی سوال یہ ہے کہ کیا نامحرم سے غیر محرم سے، پپو والا بچوں کا اور سوال کوئی بات کوئی جواب لے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ سوال کی کیفیت دیکھی جائے گی، بات کی کیفیت دیکھی جائے گی، کیا بات کر رہے ہیں۔ اس بات کے اندر اگر کوئی آنکھ اور ہاتھ اور زبان کا کوئی زنا کا شائبہ ہوگا تو قطعاً نہیں کی جائے گی، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں اور کوئی گھر کا مسئلہ ہے وہ بات کرنی ہے، کوئی لینا دینا ہے، کوئی افطاری لینی ہے، سحری لینی ہے، کوئی بھی بات پھر کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں موبائل میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن مجید موجود ہیں آج کل، کیا اسے پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن مجید اس کا کھولیے، نکالیے اور اس کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے، بالکل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ مولا کریم تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ کسی بہن بھائی کا سوال ہے کہ بے اولادوں کے لیے دعا کر دیجیے، اللہ کریم بے اولادوں کو سہل اولاد عطا فرما اور ان کی یہ پیاس اپنی رحمت سے سہل اولاد دے کر بجھا دے۔ زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے یا؟ سوال یہ ہے کہ زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا لازمی ہے؟ نہیں، وضو لازم نہیں، بہتر ہے، افضل ہے وضو کر لے، ورنہ قرآن کو ویسے بغیر وضو کے انسان پاک ہوتا ہے۔ انسان قرآن مجید میں لا یمسہ الا المطہرون، پاک آدمی اس کو چھو سکتا ہے، بغیر وضو کے آدمی پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ وضو کر لے افضل اور بہتر ہے، ورنہ قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور اس پر ویسے بھی عمل ناممکن ہے کہ ہر وقت انسان باوضو رہے۔ مدارس کے طلباء جنہوں نے کئی گھنٹے بیٹھ کر پڑھنا ہوتا ہے وہ اپنے وضو کو برقرار نہیں رکھ سکتے، اس لیے الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، اللہ نے آسانی فرمائی تو اس کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا۔ وضو شرط ہے نماز کے لیے، وضو شرط ہے عمرہ کے لیے، وضو شرط ہے حج کے لیے، جو احکام ہے جس جگہ پر وضو کے، کہ بیت اللہ میں جانا ہے، حج کا احرام باندھنا ہے، باوضو ہو کر اب باندھے گا۔ بے اولادوں کے لیے کوئی وظیفہ؟ اولادوں کے لیے بے اولاد کے لیے اللہ سے وظیفہ رب حب لی من الصالحین، یہ کثرت سے پڑھیے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت، سفر میں، حضر میں، قیام میں، اس کو پڑھتے رہیے، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ یہ اس کو پڑھیے کثرت کے ساتھ، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیجیے۔ اگر کوئی بندہ تراویح قرآن پورا پڑھ نہیں سکتا، کیا وہ کچھ کم کر کے پڑھ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ پورا قرآن ختم کرنا لازم ہے تراویح میں یا نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، جتنا اس میں استطاعت اور ہمت ہے اتنی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کم بھی پڑھ سکتا ہے، رکعتوں کی بات کریں 2 رکعتوں میں، یعنی مثال جو کچھ رکعتیں پڑھ سکتے یا 8 رکعت یا 20 رکعت پورے پڑھنی ہوں گی؟ ہاں نہیں، تراویح جو ہے وہ 11 رکھتے ہیں،
دو دو کر کے 2 سنتیں اور 1 وتر۔ اب ایک میں استطاعت ہے، کمزور آدمی ہے، ضعیف ہے، وہ 2 رکعتیں پڑھ سکتا ہے، 2 پڑھ لے۔ دوسرا 4 پڑھ سکتا ہے، وہ 4 پڑھے۔ جو 8 پڑھ سکتا ہے وہ 8 پڑھے۔ جو 10 پڑھ سکتا ہے وہ 10 پڑھے، تاکہ نوافل ہمارے زیادہ سے زیادہ جمع ہوں، اور جو فرائض میں کل کمی ہوگی وہ ان سنتوں اور نوافل سے پوری کی جائے گی۔ اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو فرائض کی کمی کیسے پوری ہوگی؟ الحضر کے ہاں شام کو اذان کے بعد 2 رکعت سنت ادا کی جاتی ہے، اور مسجد میں اذان ہوتی ہے جماعت قریب ہو جاتی ہے ہمارے یہاں۔ سوال یہ ہے کہ اہل حدیث کی مساجد میں اذان کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور احناف کے ہاں اذان کے فوراً بعد جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نماز مغرب کے فرض اذان ہونے کے بعد صحابہ کثرت سے مسجد نبوی میں 2 رکعتیں ادا کیا کرتے تھے۔ 2 رکعتیں ادا کرنا یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور احناف بیچارے محروم ہیں اس سنت سے۔ مولانا مکی جو بیت اللہ میں بیٹھ کر درس دیتے ہیں، ان سے کسی نے یہی سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ عربوں کے ہاں رواج ہے۔ ظلم کیا یہ بات کہہ کر، ظلم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صاف کہیں عربوں کا رواج کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مغرب کی اذان کے بعد 2 سنتیں ادا کرنا، اس کا وقت دینا، اور پھر اس کے بعد جماعت کھڑا ہونا، یہ سنت ہے۔ اور جو اذان کے فوراً بعد کھڑے ہو جاتے ہیں یہ سنت نہیں ہے۔ احناف کو سنت کی طرف آنا چاہیے۔ آج کل کی حالت میں خاص طور پر رمضان میں مسجد آنا ضروری ہے، یا نماز گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں مسجد میں آنا چاہیے یا گھروں میں پڑھنا چاہیے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے، شفا والا گھر ہے، یہاں رب سے مانگا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے کے حالات افضل اور بہتر ہیں اور مساجد میں جماعت ہو رہی ہے تو اہل توحید کو مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ رب سے ہم اس وبائی مرض سے پناہ مانگیں۔ اور اگر حالات بہتر نہیں ہیں اور بڑی سختی ہے حکام کی طرف سے، تو پھر گھر میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، گھر میں باقاعدہ جماعت کرائیے، اکیلے نہ پڑھیے۔ نماز مرد کی اکیلے نماز کی فرض کی تصور ہی نہیں، گھر میں جا کر جماعت کیجیے، جماعت سے نماز پڑھیے۔ شاہ صاحب، اللہ آپ کی امی جان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہم اپنی گلی کی گارڈ کو روزے کے لیے سحری اور افطاری دیتے ہیں، کیا ہم یہ سحری اور افطاری اپنے والد کی روزے کی نیت سے دے سکتے ہیں؟ اگر والدین نے روزے نہیں رکھے اور بیمار ہیں، ضعیف ہیں، پھر تو دے سکتے ہیں، ان کی طرف سے ان کا کھانا دیا جا سکتا ہے، روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اور اگر وہ فوت ہو چکے ہیں والدین، ان کے ذمے روزے تھے تو پھر بھی دیے جا سکتے ہیں۔ اور اگر وہ صحت مند ہیں پھر انہیں خود روزے رکھنے چاہیے، اور حیات ہیں تو خود روزے رکھنے چاہیے۔ اگر بندہ نماز میں تھوڑا سا لیٹ پہنچے، دوسری رکعت میں پہنچ جائیں، کیا ثنا پڑھنا ضروری ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب دوسری رکعت میں ہم پہنچیں تو پھر ثنا پڑھیں گے کہ نہیں؟ دوسری رکعت میں جب آپ پہنچے ہیں تو آپ پر پڑھنا اس وقت لازم ہے سورہ فاتحہ، تو آپ کو آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر سینے پر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اب پتہ نہیں امام کتنی جلدی رکوع کر دے اور آپ ثنا پڑھنے میں لگ جائیں، جو فرض ہے لازم ہے اس کو پڑھیے، ثنا کو چھوڑ دیجیے۔ ہاں پہلی رکعت میں شامل ہوئے ہیں تو پھر آپ ثنا پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ تو کوئی بندہ اگر کسی مشن میں جا رہا ہو، اس مشن کا بڑا بندہ جو ہے نا دیوبند ہو، اس کے پیچھے حدیث بندے کی اس مشن میں جانا، جہاد یا کسی چیز۔ سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مشن پر جا رہا
اور اس کا قائد جو ہے وہ اہل شرک میں سے، اس کا عقیدہ خراب ہے، تو اس کے ساتھ چلنا چاہیے؟ نہیں چلنا چاہیے۔ اور راستے میں کوئی قبر آ جائے گی، اس کی عبادت شروع کرے گا، وہاں کوئی نظر و نیاز چڑھائے گا، یا اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ کوئی بھی ہے، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا کہ میرے قائد کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدے کی بنیاد پر اس کے ساتھ تعاون ہوگا، اگر بد عقیدہ ہے تو تعاون نہیں ہوگا۔ جی اگر طبیعت میں آزاری اور پریشان ہوں، دعا بتائیں مایوسی کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ پریشان ہیں اور پریشان ہیں، اللہ سے تعلق قائم کیجئے، 5 نمازیں باقاعدگی سے باجماعت ادا کیجئے، تہجد کی کوشش کیجئے، اور استغفار کثرت سے کیجئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، درود ابراہیمی پڑھیے کثرت سے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کے غم اللہ تعالیٰ دور فرما دے گا۔ شاہ صاحب کوئی سی دعا کر دے جو میرے بھائی فوت ہوا اس کو اللہ جنت میں۔ صحیح العقیدہ جو مسلمان بھی فوت ہوئے ہیں، ہمارے عبدالقہار بھائی جو سوال کر رہے ہیں، ان کے بھائی بھی فوت ہوئے ہیں، اور آپ کا بھی سوال یہ ہے کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو مالک کریم ان کو جنت کا مالک بنائے، اور اپنے عرش کے نیچے جو جنت الفردوس ہے وہ عطا فرمائے، انہیں ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر شہر میں اہل حدیث اہل توحید کی مسجد نہ ہو تو کیا جماعت غیر کے پیچھے ہے؟ سوال یہ ہے کہ اگر میرے علاقے میں مسجد اہل توحید اہل حدیث نہیں ہے تو کسی غیر کے پیچھے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ قطعاً نہیں، قطعاً نہیں۔ اہل توحید کی نماز اہل توحید کے پیچھے ہی ہوتی ہے۔ اہل توحید کی نماز کسی مشرک اور بدعتی کے پیچھے نہیں ہوتی، اور ان میں صوفیت کے عقیدے، وحدت الوجود اور شہود کے عقیدے، ان میں بدعات بڑی بڑی موجود ہیں۔ اس لیے اللہ اکبر کہہ کر اونچی آواز میں نماز پڑھیے، اللہ کے فرشتے انشاءاللہ آپ کے پیچھے آئیں گے اور جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دعا کرے میرے بھائی کو اللہ ہدایت عطا۔ مولا کریم اس سائل کے بھائی کو صحیح دین کا فہم عطا فرما، اور انہیں صحیح عقل اور فہم عطا فرما، خالص توحید و سنت کا فہم عطا فرما۔ اگر کسی شخص کے والدین مشرک ہو تو اس کے بیٹے موحد اولاد جائیداد وراثت کا حق رکھتا ہے؟ ہاں، جو کلمہ گو مشرک ہے، جن کی جہالت ہم دور نہیں کر سکے اور وہ فوت ہو گئے ہیں اور مواحد آدمی ہے، تو اس کے جائیداد کا وارث تو وہ بنے گا، کیونکہ انہیں فہم نہیں تھا اس کا، ہم نے وہ دور نہیں کیا۔ باقی اس کا معاملہ اللہ کے ہاں بہت خطرناک ہے، لیکن مواحد آدمی اپنے والدین کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ جو کافر ہے، کفر کرتا ہے، جیسے مرزئی ہے، اور جیسے اللہ کو نہ ماننے والے، اس کا بیٹا مواحد مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اپنے والدین کی جائیداد کا وارث نہیں ہوگا۔ اگر بندہ کوئی نماز میں لیٹ ہو جاتا ہے، جو تیسرے تشہد میں اس کی سلام پھر جاتی ہے نماز، تو بندہ اٹھتے وقت رکعتین کرتا ہے۔ ہر سوال یہ ہے کہ امام کے ساتھ ملے ہیں تو تشہد آگے ملا ہے، اب اٹھیں گے تو پھر ہر تشہد کے بعد رفع الیدین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 2 رکعتوں کے بعد رفع الیدین ہے، تو وہاں 2 رکعتوں سے مراد علماء یہ تشہد بھی لیتے ہیں کہ تشہد کے بعد رفع الیدین ہے۔ کیا بندہ رمضان کے مہینے میں سگریٹ پی سکتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، سگریٹ حرام ہے، نہ رمضان میں پی سکتا ہے نہ غیر رمضان میں پی سکتا ہے، اور یہ خودکشی ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سگریٹ کی ڈبی پر کہ یہ صحت مضر ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ شخص پیتا ہے تو وہ خودکشی کرتا ہے، اور خودکشی کرنے والا حرام موت مرتا ہے۔
اللہ کریم ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ آج کا سیشن ہمارا اختتام کو پہنچتا ہے، یہ تیسرا سیشن تھا، کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔